صوفی مراقبہ مشاہدہ حق آبزرویشن آف دا ٹروتھ نفس کے پیچیدہ ترین نظام کو ضروری سطح تک جان لینے کے بعد انسان کو اس طریقہ کار کی شدت سے تلاش ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ خودی کے اس طلسم ہو شربا کو جس نے اس کی ذات کو چہار سو جکڑ رکھا ہے توڑ سکے۔ نفس کو کسی بھی سطح پر جان لینے کے بعد انسان ہر صورت اس کے چنگل سے نجات پانا چاہتا ہے۔ نفس کا علم نفس کے جال کو کمزور تو ضرور کر دیتا ہے، مگر پھر بھی محض اس کے علم سے انسان خود کو اس کے پنجوں سے کبھی نہیں چھڑا سکتا۔ علم نفس سے انسان پر اس کا نفس عیاں ہو جاتا ہے، اس میں بہت خوبی بھی پیدا ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی یہ ہشت پا کبھی سدھرنے کو، اطاعت کرنے کو، سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس مقام پر نفس کے سابقہ علم کی بنیادیں ہل چکی ہوتی ہیں، خودی کے پرشکو قلعے کی اینٹیں جا بجا اکھڑ چکی ہوتی ہیں، مگر عمارت کنسٹرکٹ بدستور قائم و دائم ہوتی ہے۔ اب اس کے پرانے ناقص علم کی جگہ نئے اور اعلیٰ علم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ذہن بخوبی جان لیتا ہے اس کے علم کا ماخذ یا سورس ناقص ہے۔ وہ اعلیٰ علم و عقل تک پہنچنے کی اب شدید طلب اپنے اندر پاتا ہے۔ یہاں اسے مراقبہ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ جب تک اس پر اعلیٰ ترین علم نازل نہیں ہوتا وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس مقام سے روحانیت اور تصوف کی راہیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ عبادات کی انتہا خلوص دل کا بے قرار جذبہ، نفس کے تزکیہ کی بے پناہ محبت کے باوجود انسان دیکھتا ہے کہ کسی منظم و مربوط نظام تعلیم کے بغیر وہ تزکیہ کی بلند منازل طے کرنے اور اعلیٰ مدارج حاصل کر پانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ جائے استاد ہے، ٹیچر از ریکوائرڈ، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عصر حاضر میں بڑے استاد حصہ پارینہ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ روحانیت کے پیشے سے منسلک بازیگر لے چکے ہیں۔ بااخلاص سالک کو اپنا غلام کر لیا جاتا ہے، ایسی اطاعت اس سے مانگی جاتی ہے جیسی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکو اس راستے میں گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ سالک کو یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تلاش میں آخر کار ٹھیک جگہ پر آ پہنچا ہے۔ اپنی تمنا کے ہاتھوں مجبور سالک جب شیشے میں اتر آتا ہے تو اسے مراقبہ، دھیان یا ارتکاز کے ظلمات میں لاوارث لاش کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ روحانیت اس دنیا میں شیطان کا سب سے عظیم دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کو حقیقت بنانے کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار مراقبہ ہے، جو دھیان ارتکاز سے کیا جاتا ہے۔ دھیان کنسنٹریشن کو کہتے ہیں، ارتکاز کو کہتے ہیں۔ یہ طاغوت کا مراقبہ ہے۔ ارتکاز میں شیطان ہے، ارتکاز کا مراقبہ جھوٹ ہے۔ ارتکاز کی مکمل تفصیل اور اس کے بارے میں ہر انکشاف اگلے باب میں ہوگا۔ اس باب میں ہم اصل مراقبے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل مراقبہ صرف اور صرف مشاہدے سے کیا جاتا ہے، آبزرو کرنے کا، الرٹ رہنے کا عظیم علم ہے۔ اصل مراقبہ کیا ہے؟ اس علم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت یافتہ طرز زندگی جینا اور خوف سے آزاد ہو کر زندگی میں پوری طاقت سے بروئے کار آنے کے علم کو مراقبہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ نفس کی بلند ترین سطح پر بہت سی جبلیات سے ماورا ہو جانے کی ایک کیفیت کا نام ہے جو نفس پر طاری ہو جاتی ہے۔ مراقبہ اس حالت زندگی کا نام نہیں کہ انسان دنیا سے بے پرواہ ہو کر سر کے بال اور داڑھی مونچھ بڑھا کے گوشہ تنہائی میں کسی عمل کی پریکٹس میں خود کو محو کر دے۔ مراقبہ کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ مراقبہ تو ایک کیفیت کا نام ہے جسے حالت مراقبہ میڈیٹیٹو اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کسی عمل، کسی پریکٹس، کسی فارمولے سے حاصل نہیں ہوتی۔
بلکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف مشاہدہ حق ہے، آبزرویشن آف ٹروتھ ہے۔ مراقبہ کوئی ایسی شے نہیں جیسے روزانہ صبح و شام یا مخصوص اوقات میں چند گھنٹوں کے لیے کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی وہی پرانی زندگی کے معمولات کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ مراقبہ میڈیٹیشن کا لفظ بہت مقبول ہے اور عام لوگ حتیٰ کہ خواص کی کثیر تعداد بھی اسے ایک عمل سمجھتی ہے، جبکہ یہ حقیقت خوب سمجھ لینے کی ہے کہ مراقبہ ایک کیفیت ہے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ مراقبہ کی کیفیت مشاہدہ حق سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں مشاہدہ کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ بہت وسیع اور عظیم علم ہے، اس لیے ہمیں بہت آہستہ آہستہ اس کی جزیات میں جاننا ہے اور ایک ایک سطر کو، ایک ایک لفظ کو ہوش سے، پوری توجہ سے دیکھنا ہے۔ ایک بار پھر مراقبہ کو ایک مختلف طریقے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ کنسیپٹ بالکل واضح ہو جائے۔ مراقبہ کوئی ایسی شے نہیں جسے آپ کو کرنا پڑے۔ مراقبہ کیا نہیں جاتا، یہ ہوتا ہے۔ مراقبہ صرف اور صرف مشاہدہ یا آبزرویشن سے ہے۔ ہم کون ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ہمارے خوف کیا ہیں، ہماری پریشانی انگزائٹی کیا ہے، ہمارے دکھ کیا ہیں، کیا ہم اپنی خوشی، ایک ایسی خوشی جو ہمیشہ برقرار رہے کے لیے زندگی کی تمام تکالیف اور جانگسل کوشش کو گوارا کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے زندگی میں دوسروں کے بارے میں کیسے کیسے خود ساختہ تصورات یا امیجز قائم کر رکھے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزمرہ زندگی میں بروئے کار آتے ہیں۔ جیسے بڑے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے عمل کو مشاہدہ حق کہتے ہیں، اور اس مشاہدہ حق سے مراقبہ کی کیفیت میڈیٹیٹیو سٹیٹ پیدا ہوتی ہے۔ مشاہدہ حق آبزرویشن آف دا ٹروتھ کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمیں صرف سچ کو دیکھنا ہے۔ سچ کا مشاہدہ بے پناہ طاقت کا حامل ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ ہمیشہ حقیقت کو کہا جاتا ہے اور حقیقت فیکٹ ہے۔ اس کے مد مقابل گمان آئیڈیا ہے اور گمان خیال کا نام ہے۔ ہمیں ہر شے کے، ہر انسان کے بارے میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ خود اپنے بارے میں بھی ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈیاز کبھی سچ نہیں ہوتے۔ ہر شے کا ایک سچ ہوتا ہے، ہر انسان کا بھی ایک سچ ہے۔ ہمیں اسی سچ کا ہر شے میں مشاہدہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ سچ فیکٹ کو کسی صورت کوئی رد نہیں کر سکتا، جبکہ آئیڈیا کو، گمان کو ہر جانب سے رد کیا جا سکتا ہے۔ زمین پر آکسیجن موجود ہے، جس سے اس سیارے پر زندگی ممکن ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، اسے رد نہیں کر سکتے۔ کسی اور سیارے پر بھی آکسیجن ہو سکتی ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے، اسے رد یا ریجیکشن کا سامنا کرنا ہوگا۔ سچ کے متعلق دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ سچ کو کبھی بھی مکمل طور پر نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا جا سکتا ہے۔ سچ جیسے ہی زبان سے ادا ہوتا ہے، لفظ کا محتاج ہو جاتا ہے، اور لفظ کبھی بھی سچ کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ سچ جیسے ہی بیان کیا جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ مکمل نہیں رہتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھتا ہے، اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے ساتھ موجود کسی دوسرے یا کسی بھی شخص کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس خواہ کتنے ہی جامع الفاظ ہوں، وہ کبھی اس کیفیت کو دوسروں تک منتقل نہیں کر سکتا جو اسے محسوس ہوتی ہے۔ اگر 100 آدمی گلاب کے ایک پھول کی خوشبو سونگھیں اور اپنی کیفیت، اپنے احساس کو لفظوں سے بیان کریں تو صاف نظر آئے گا کہ ہر انسان کا بیان مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں تک اپنے جذبات پہنچانے کی کوشش کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو ہماری بات ویسے سمجھ نہیں آ رہی جیسے ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سچ کبھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا بھی ادھورا سا سچ زبان کے سہارے بیان کیا جاتا ہے، اس کے معنی یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر سننے والا بات کی اپنی سمجھ کے حساب سے تشریح یا انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ ایک جملہ جیسے ہی بولا جاتا ہے، وہ دوسرے کی سماعت میں پہنچتے ہی اپنی کیفیت بدل دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بات کرنا، لکھنا تو مجبوری ہے،
اس سے آگے تو کوئی میڈیم ہمارے پاس موجود نہیں، مگر یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ سچ کو جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اس کا مشاہدہ ہے۔ As you speak truth, you almost destroy it. And as someone else listening your statement of truth, he destroy it completely by interpreting it, thought it his own mind, thought his own mind. مشاہدے کے آغاز سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان یہ جان لے اور مان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ جب تک ذاتی علم کی جان نہ چھوڑ دی جائے تب تک وہ مراد کو پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ جو بھی ہم جانتے ہیں اس سے دستبردار ہونا ہوتا ہے۔ جب تک انسان لا ادری میں نہیں جانتا کی حالت پر نہیں آتا، وہ مزید کچھ نہیں جان سکتا۔ ذاتی علم مشاہدے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک شخص رستے میں جا رہا ہے اور وہ ارد گرد کے ماحول میں سب کے بارے میں سب کچھ جاننے کا خیال رکھتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ذاتی علم کی مداخلت، انٹرفیرنس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی انسان آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کا کیا مشاہدہ ہوتا ہے؟ سامنے والے انسان کا ایک تصور آپ کے ذہن میں پہلے سے تخلیق ہے۔ آپ اسی امیج سے اس انسان کو دیکھ رہے ہیں، اس سے برتاؤ کر رہے ہیں۔ بیوی کا الگ امیج ہے، اولاد کا الگ، باپ کا الگ، ماں کا اور ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنے ذاتی علم سے تخلیق کیے ہوئے عکس یا امیج کے بغیر کسی انسان کو براہ راست دیکھا ہے؟ اسی طرح نظر آنے والے ہر منظر، ہر شے، ہر انسان کا ایک عکس ہمارے اذہان میں ذاتی علم یعنی کہ پرسنل انفارمیشن کے طور پر موجود ہے۔ یہی وہ ذاتی علم سے بنا امیج ہے۔ مشاہدہ بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی۔ ہر شے کو اس کے امیج کے بغیر دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کسی بھی شے کو یہ سمجھ کر دیکھتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے، اس شے کی حقیقت اس سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ کسی انتہائی خوبصورت قدرتی منظر پر پہلی نظر پڑتے ہی آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بے پناہ خوبصورتی، قدرت کی صناعی کا شاہکار کوئی بھی حسین منظر پہلے لمحے میں آپ کو مبہوت کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سچ عظیم ہے۔ سچ جب سامنے آتا ہے تو سوچ رک جاتی ہے، اور جب سوچ رک جائے تو اس لمحے صرف محبت رہ جاتی ہے، صرف جذبہ، کمپیشن رہ جاتا ہے۔ مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے، مگر ان شروعاتی لمحات کے فوراً بعد ذہن پہلے جھٹکے سے سنبھل جاتا ہے۔ ذاتی علم کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر سے بنتا ہے، اس پر برف پڑی ہے، میں جانتا ہوں برف کیا ہے، یہ چشمہ ہے، اس کا پانی اس پہاڑ پر موجود برف سے پگھل کر نیچے آ رہا ہے۔ اب سوچ تجزیہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی سوچ کی حرکت پیدا ہوتی ہے، قدرت خود کو نقاب میں چھپا لیتی ہے۔ وہ حسن ازل آنکھ سے اجل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس اولین لمحے کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اس عظیم احساس کو دوبارہ پانے کے لیے اس منظر کو کئی بار دیکھنے آتا ہے، مگر کچھ نہیں ملتا۔ ایک آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اسے کسی شے کا علم نہیں۔ ایسے انسان کے سامنے قدرت اپنے آپ کو خود کھولتی ہے، ریویل کرتی ہے، اپنا آپ اس پر عیاں کرتی ہے۔ یہ راز زندگانی ہے۔ گلاب کا ایک پھول لے کر کسی پارک کے بینچ پر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اسے دیکھیں، آبزرو کریں۔ گلاب کا پھول جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسے محسوس کریں، چھوئیں، اس کی خوشبو میں لپٹے ہوئے عطر سے مشام جاں کو معطر ہونے دیں۔ یہ وہ گلاب نہیں جس کو آپ جانتے ہیں۔ ہر گلاب ایک نئی اور شاندار تخلیق ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی زبردست ٹیکنالوجی سے وجود میں آئی وہ شاندار شے ہے جو ذاتی علم کی پہنچ سے ماورا ہے، بیونڈ نوئنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس ذات عظیم نے کس قدر خوبصورت تخلیق تھما دی ہے۔ اس گلاب کی پتی پتی کا مشاہدہ کریں،
تمام ممکن جزیات کا مشاہدہ کریں، ایز پاسبل ڈیٹیلز دیکھیں، کس قدر حسین اور جاہ و جمال والی تخلیق ہے، بغیر کسی علم کے اسے دیکھیں۔ یہ گلاب کا پھول نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو علم ہے کہ اسے گلاب کہتے ہیں، مگر اس وقت یہ علم کہاں سے بیچ میں آ رہا ہے؟ کہاں سے یہ مداخلت یا انٹرفیرنس ہو رہی ہے؟ نہایت غور سے مشاہدہ کریں۔ یہ گلاب آپ سے جڑا ہوا ہے، شاہد اور مشہود دونوں ہی مخلوق ہیں۔ دیکھتے رہیں، خود سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہرگز نہیں، آپ نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ مشاہدہ کریں، آپ کا کام صرف گواہ ہونا ہے، وٹنس بننا ہے۔ آپ بس اس وقت گواہ رہیں، عالم نہ بنیں، جاننے والے نہ بنیں، خود کو یہ نہ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ چپ چاپ ہوشیاری کی آنکھ سے اسے دیکھیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی حسیات، سینسز اس گلاب کے پھول سے ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے اور عکس ذہن کو بھیج رہی ہے۔ ہاتھ اسے چھو رہے ہیں، انالائز کر رہے ہیں۔ ناک اسے سونگھ رہی ہے اور خوشبو کے ایک ایک ذرے پارٹیکل کی انفارمیشن اندر پہنچا رہی ہے۔ انتظار کریں، کچھ ہی دیر میں ذہن کی حرکت مدھم ہونے لگے گی۔ ذہن آپ کو چند لمحات میں گلاب کے پھول کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے۔ اب اس کے پاس کہنے کو، مداخلت کرنے کو اور کچھ نہیں۔ اپنے اندر اور باہر مشاہدہ کرتے رہیں۔ گلاب کے پھول سے جڑی ماضی یا مستقبل کی کسی سوچ کو حرکت نہ دیں، کیئر نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ ارتکاز نہیں کر رہے، کانسنٹریٹ نہیں کر رہے۔ آپ اپنی پوری توجہ، فل اٹینشن سے گلاب کو دیکھ رہے ہیں، اسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ بس انہی لمحات میں راز کھلنے لگے گا۔ گلاب کا پھول کیا ہے، در حقیقت کیا ہے؟ آپ پر خود بخود علم کا نزول ہونے لگے گا۔ پہلے حیرت پیدا ہوگی، پھر آپ دیکھیں گے کہ محبت کا ایک عظیم چشمہ آپ کے اندر ابل پڑا ہے۔ آپ پھول سے جڑ جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے، پھر خوب نظر آئے گا، خوب سمجھ آئے گا کہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف گلاب کا ایک پھول ہے۔ مشاہدہ حق کی پاک نظر جدھر کو رخ کرتی ہے، نقاب الٹتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ علم حاصل ہوتا ہے جو بیان کی گرفت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عظیم سچ ہے، گریٹسٹ ٹروتھ۔ اسے کسی سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ عقل سے ماوراء دنیا ہے جو صرف حیرت اور محبت کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے۔ مشاہدے کے لیے توجہ درکار ہے، پوری قوت کے ساتھ بروئے کار آتی توجہ، جس میں خیال کی کوئی جھلک نہیں ہے۔ یہ توجہ کی طاقت ہے، پاور آف اٹینشن ہے۔ یہ عظیم ترین اور مہیب طاقت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اسے سمجھتے ہیں۔ توجہ یعنی کہ اٹینشن غفلت کا توڑ ہے۔ غافل سونے والا نہیں، بلکہ جاگتے میں خواب دیکھنے والا ہوتا ہے، ڈریمنگ سٹیٹ میں زندہ رہنے والا ہوتا ہے۔ انرجی کے باب میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے کہ ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہنے والا بہت ہی تھوڑی انرجی کا مالک ہوتا ہے۔ شیطان سارا دن انسان کو سوچوں کے جنگل میں الجھائے رکھتا ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھکا دیا جائے، ایگزاسٹ کر دیا جائے۔ اس لیے ہر لمحہ سوچوں کی گولہ باری، بمبارڈمنٹ سے اس کی توانائی ضائع کی جاتی ہے۔ سوچ چونکہ مادہ ہے، میٹر ہے، اس لیے سوچنے والا بھی مادہ پرست ہے، میٹریلسٹک ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس کے باب کو اگر آپ پوری توجہ سے سن چکے ہیں تو یہ بات آپ کو یقیناً سمجھ آ چکی ہوگی، وقت صرف مادے یا میٹر پر گزرتا ہے، غیر مادی شے پر وقت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس لیے خواب میں بھی کبھی کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ خواب وجود نہیں رکھتا، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وقت کا ہمیشہ کسی شے سے، کسی مادے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ کسی شے پر گزرتا ہے، یہ ریلیٹیو ہوتا ہے۔ وقت تغیر ہے، چینج ہے۔
پوری کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہمیشہ ثبات میں ہے، کانسٹنٹ ہے، باقی سب تغیر پذیر ہے۔ ٹرین کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے شخص پر وقت طویل ہو کر گزر رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق انتظار سے ہے۔ اس کے بالکل برعکس کوئی دوسرا شخص اس ٹرین پر اپنی محبوبہ کو سفر پر رخصت کرنے آ رہا ہے۔ اسی ریلوے اسٹیشن پر وہی وقت اس دوسرے انسان پر انتہائی اختصار میں گزر رہا ہے، تیز ترین رفتار سے گزر رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق فراق سے، جدائی سے ہے۔ ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا پہلا شخص اس انتظار میں ہے کہ کب ٹرین پہنچے اور اس کے سفر کا آغاز ہو اور وہ بالآخر اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے، پٹڑی پر نظر ڈالتا ہے کہ کب ٹرین آتی نظر آئے اور اسے اطمینان نصیب ہو، اور دوسرا شخص چاہتا ہے کہ کاش ٹرین کبھی اسٹیشن پر نہ پہنچ پائے اور وہ اسی طرح اپنی محبوبہ سے باتیں کرتا رہے۔ وہ بار بار اس خوف سے گھڑی دیکھتا ہے کہ کہیں ٹرین کے آنے کا وقت نہ ہو جائے، پٹڑی کو اس امید سے دیکھتا ہے کہ ٹرین نظر نہ آئے۔ ایسا ہونے سے اسے ڈھارس ملتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر دو مختلف انسانوں پر وقت الگ الگ رفتار سے گزر رہا ہے، اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں پر وقت الگ الگ رفتار سے گزرتا ہے۔ اسے نفسیاتی وقت، سائیکولوجیکل ٹائم کہتے ہیں، جس کا ذکر ٹائم اینڈ اسپیس میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ یہ وقت چونکہ نفس کا ہے، اس لیے نفس کی کیفیت کے مطابق تیز یا آہستہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، اسی طرح اسے روکا بھی جا سکتا ہے۔ انسان نفسیاتی وقت کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے، ٹائم لیس ہو سکتا ہے۔ ایسا 100% ممکن ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ذہن کسی طرح مادے کی قید سے آزاد ہو جائے تو عین اسی لمحے وہ وقت کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ روزانہ کئی بار ہوتا ہے، مگر غفلت کی گہرائیوں میں زندگی بسر کرتے رہنے کے عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس پر توجہ نہیں دے پاتے۔ اپنی ڈیلی روٹین پر غور کریں، دیکھیں کہ روزانہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ان میں آپ کی دلچسپی کا کون سا کام ہے۔ کوئی ایک کام ضرور ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہر کام سے زیادہ ہے۔ وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتاب پڑھنا، دوستوں سے ملاقات، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں میں سب سے زیادہ جو آپ کے دل کے قریب ہے اس سے باتیں کرنا، موبائل پر فیس بک دیکھنا یا موبائل گیمز کھیلنا۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو بے حد دلچسپی ہو۔ فرض کیجیے آپ کو موبائل گیمز بہت پسند ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ گھنٹوں گیمز کھیل سکتے ہیں؟ موبائل گیم جب آپ شروع کرتے ہیں تو کچھ ہی لمحوں بعد آپ کی یادداشت مٹ جاتی ہے، نام، پتہ، ہر شے بھول جاتی ہے، سوچ رک جاتی ہے، دیواریں، چھت، کرسی، موبائل جس پر وہ گیم چل رہی ہے سب غائب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود بھی گم ہو جاتے ہیں۔ بس اسی لمحے آپ پر وقت گزرنا بند ہو جاتا ہے، آپ وقت سے ماورا ہو جاتے ہیں، ٹائم لیس ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی خوف، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ موجود نہیں ہیں۔ آپ اور گیم ایک ہو چکے ہیں، کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اب کوئی دوئی یا ڈویلٹی نہیں ہے، نہ تو کسی شے سے کھیلا جا رہا ہے اور نہ کوئی کھیلنے والا ہے۔ اب شاہد خود مشہود ہو گیا ہے، جو آبزرور تھا، جس نے آبزرو کرنا تھا، جس نے مشاہدہ کرنا تھا، وہ خود مشاہدہ بن چکا ہے، آبزروڈ ہو گیا ہے۔ یہ فنا کا مقام ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ گیم میں کھیلنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، گیم آپ سے پوری توجہ یعنی کہ فل اٹینشن مانگتی ہے اور وہ آپ اسے دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ محویت کی انتہا پر پہنچتے ہیں، مشاہدہ بغیر کسی سوچ کے قائم ہو جاتا ہے، یا پھر سوچ بے حد کم ہو کر اکا دکا رہ جاتی ہے۔ عین اس لمحے وقت فنا ہو جاتا ہے، زندگی ٹائم لیس اسٹیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس قدر محویت اور اس انتہا درجے پر قائم ہو جانے والے استغراق کا نام ہی مراقبہ ہے۔ آپ کسی بھی کام کو پوری توجہ سے کریں، آپ کی سوچ فوراً اعتدال پر آ جائے گی، اور جیسے ہی سوچ اپنے توازن کو پہنچتی ہے، انرجی کی برسٹنگ، اس کا ضیاع یا ویسٹ رک جاتا ہے۔ یہ انرجی اس قدر طاقتور ہے کہ اگر 1 منٹ بھی اسے مل جائے اور یہ ضائع نہ ہو تو علم بے پناہ طاقت سے پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ نور ہے،
جو نفس کی ہر پیچیدگی کو سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سارا راز اسی بات میں ہے کہ انسان کو ہر صورت اپنی یہ بیش قیمت انرجی ضائع ہونے سے بچانی ہے۔ مشاہدہ کی ہلکی سی کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے جو وہم و گمان سے باہر ہے۔ جس کسی نے اس رحیق المختوم سیلڈ نیکٹر کا ایک جام کیا، صرف ایک قطرہ بھی چکھ لیا، اس کی نظر لاہوتی ہے۔ اس کو اس کی عقل، اس کا علم، اس کا وجدان، گیان، نروان، عرفان سب مل گیا۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ انسان کو لازم ہے کہ خود کا مشاہدہ کرے۔ نماز میں بے چین کیوں ہوتا ہے؟ 2 رکعت اتنی لمبی لگتی ہے جیسے کسی نے قید میں ڈال دیا ہے۔ سلام پھیر کر ایسے اٹھتا ہے جیسے کسی بندھن میں بندھا تھا، ابھی آزاد ہوا ہے۔ اب اسی انسان کو 3 گھنٹے سینما کی سکرین کے آگے بٹھا دو، حرکت تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ کوئی غور کیوں نہیں کرتا؟ آخر کوئی دیکھتا کیوں نہیں؟ سینما میں آگ بھری ہے، گناہ کی، ہوس اور تخیلاتی دنیا کی مار دھاڑ کی آگ بھری ہے۔ فلم ہمیشہ بے چینی کی انتہا ہے، ڈرامہ ہے۔ اسے دیکھنے بھی ویسے ہی بیٹھا ہے، بے چینی کی آگ سے بھرا ہوا، مار دھاڑ، ہوس اور جاہلیت سے بھرپور ایک ڈرامہ آج کل جسے انسان کہا جاتا ہے۔ آگ میں آگ پھینکو تو کچھ نہیں ہوتا، چولہے میں 4 جلتی لکڑیاں اور پھینک دو تو چولہے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی آگ سے بھرا ہے۔ پتہ تو تب چلتا ہے جب اس آگ پر پانی پھینکو، شائیں شائیں کا شور بلند ہوتا ہے۔ نماز میں یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر نماز حضوری کی نہیں ہو سکتی، مگر کبھی تو خود کو رات کے کسی پہر اللہ کے آگے کھڑا کر کے دیکھو، پھر کھڑا رہنے دو۔ نفس کے اندر سے شائیں شائیں کی آوازیں آئیں گی، آنے دو۔ پانی آگ بجھا رہا ہے، چولہا شور تو کرے گا۔ مشاہدہ کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ چولہا اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس کی توجہ یا اٹینشن اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ اللہ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اسے پہچانو، پوری توجہ سے دیکھو۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو انسان نماز میں ایسے ہی ٹائم لیس ہو جایا کرتا ہے جیسے موبائل گیمز میں ہو جاتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے بے پناہ توجہ سے کریں، اپنی ساری حسیات اس کام پر لگا دیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کام ہوگا آپ پر اس کے اسرار کھلنے لگیں گے، کشف یا انسائٹ شروع ہو جائے گا۔ ہر کام کا ایک بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ میں اس کام کی تمام تر جزیات شامل ہوتی ہیں۔ تمام تر توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو اگر کیا جائے تو اس کا بہاؤ یا فلو صاف دکھائی دینے لگتا ہے، یعنی کشف ہونے لگتا ہے۔ کشف کا مطلب بہت غلط لیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کشف یا انسائٹ کو مابعد الطبیعیاتی نظر یعنی کہ میٹافزیکل پرسپشن یا تیسری آنکھ، تھرڈ آئی وغیرہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب لغو ہے، ڈھکوسلا ہے۔ تیسری آنکھ تو دور کی بات، یہ چھٹی حس یعنی کہ 6 سینس بھدا ترین مذاق ہے۔ سینسز 5 ہے، چھٹی کہاں سے نکل آتی ہے؟ کشف کسی بھی شے کی حقیقت کے کھل جانے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بااعتماد ساتھی دھوکہ دے تو آپ کو اس کی اصلیت چشم زدن میں دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آواز، لہجہ، چال ڈھال، مسکراہٹ سمیت اس کی پوری شخصیت آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کشف ہے، انسائٹ ہے۔ جب بھی کسی شے پر، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی، یا کوئی چیز، آبجیکٹ ہو، کوئی انسان ہو یا پھر سوچ، کچھ بھی ہو، جب بھی کسی شے پر انسان اپنی تمام تر کوشش پوری توانائی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، فل اٹینشن دیتا ہے، وہ شے اپنی حقیقت کھول دیتی ہے۔ اگر پوری توجہ سے مشاہدہ کرنے والا انسان مسلسل ایسا ہی مشاہدہ کرتا رہے تو اس پر راز ہستی عیاں ہونے لگتا ہے۔ یہ وقت بھی صاحب مشاہدہ پر آتا ہے کہ پتھر، پھول، پودے، جانور، پرندے، ہوا، پانی اور آگ سمیت ساری کائنات اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ محرم راز ہے، باعزت اور باوقار ہے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ ٹیلی پیتھی، دور دراز کی باتیں سننا، لوگوں کے دل کے باتوں پر مطلع ہو جانا،
دوسروں کے لیے باعث شفا ہو جانا، یہ مشاہدہ حق سے حاصل ہونے والے کمالات ہیں جو کوئی شک نہیں، صاحب مشاہدہ کو کسی طور حاصل ہو ہی جاتے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ مشاہدہ اس کے لیے نہیں کر رہا کھلونوں سے کھیلنے میں مشغول ہو جائے، اس لیے وہ ان سے حد الوسع اجتناب کرتا ہے۔ اگر شروع میں نہ بھی کر پائے تو کچھ ہی وقت میں جان جاتا ہے کہ کشف کرامات سے رستہ کھوٹا ہو رہا ہے۔ اللہ کو جو خلوص دل سے تلاش کر رہا ہے وہ اللہ سے کم پر ہرگز کسی شے پر راضی نہیں ہو سکتا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔